حضرات گرامی، آج کے درس میں ہم اپنے سلسلہ وار درس سے ہٹ کر 11واں پارہ سورہ یونس کی آیت نمبر 62, 63 اور 64 میں نے 4 آیتیں 62, 63, 64 آیت نمبر میں نے تلاوت کی ہے۔ ان آیتوں کا نام آیات ولایت ہے، یعنی اس میں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہے۔ سوال یہ ہے کہ ولی کون ہوتا ہے؟ تو ولی کے تعلق سے بہت ساری تعریفات اور بہت سارے معانی بیان کیے گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک بہت ہی مختصر مگر بہت ہی اہم ولی کی تعریف جو منقول ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے۔ آپ نہیں جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کون ہے، تو مختصر آپ یوں سمجھیں کہ عبداللہ ابن عباس کی سگی خالہ ہیں حضرت میمونہ، جو حضور کی زوجہ ہیں۔ ایک دن سرکار حضرت میمونہ کے گھر تشریف فرما تھے، کیونکہ انہی کی باری تھی، اور عبداللہ ابن عباس ابھی بہت چھوٹے تھے، تو اپنی خالہ کے گھر وہ بھی رک گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے تشریف لے گئے، اور ان سے کسی نے نہیں کہا کہ تم کو پانی بھر کے رکھنا ہے، مگر اتنے ذہین تھے کہ انہوں نے خود سمجھ لیا کہ حضور استنجا کرنے گئے ہیں تو لاؤ پانی بھر کر کے رکھ دوں، تو خود سے انہوں نے پانی بھر کے رکھا۔ سرکار نے جب دیکھا کہ اتنا چھوٹا بچہ اور اتنی اچھی سوچ، تو سرکار نے ان کے لیے دعا فرما دیا کہ اے اللہ، عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا علم دے دے۔ اسی دعا کی برکت سے وہ اتنے بڑے مفسر بنے کہ تمام صحابہ میں 1,00,000 صحابہ میں تقریباً آپ کا درجہ سب سے اونچا ہے تفسیر کے معاملے میں اور قرآن کے علم کے معاملے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ولی وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے۔ آج ہم نے یہ آیت ولایت کیوں تلاوت کی اور آج کے درس میں ہم نے اس کو موضوع کیوں بنایا ہے؟ ابھی اعلان میں بھی آپ نے سماعت کیا ہوگا کہ اس پورے اودھ ایریے میں ایک ایسا بھی ولی ہے، اور اس وقت اس ولی کا مزار موجود ہے جو ایسے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا ہے کہ جہاں صرف گدڑی پہنی جاتی ہو یا جہاں صرف قمیص پہنی جاتی ہو، کمبل اوڑھا جاتا ہو، بلکہ ان کا تعلق ایسے گھرانے سے ہے کہ جن کے باپ دادا کے سروں پر ہمیشہ بادشاہی کا تاج رہا اور جن کے گھروں میں سلطانی کا تخت بچھا رہا، ایسے ولی تھے وہ۔ مگر دین کے لیے انہوں نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار کر کے فقیری اختیار کر لیا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کون ایسا ولی ہے جس نے حکومت چھوڑ دیا، یہ تاج بادشاہی اتار دیا، کسی اور کے حوالے کر دیا اور راہ الہی میں نکل پڑے۔ رہنے والے وہ ہندوستان کے نہیں تھے، وہ دور دراز ملک سے تشریف لائے، اور ان کو بشارت ہوئی تھی کہ آپ کو ہندوستان جا کر اسلام کو پھیلانا ہے۔ اب آپ کا ذہن اس طرف بڑھ رہا ہوگا، آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کون ولی ہیں، ان کا نام لے لیا جائے۔ تو میں پہلے یہ بتا دوں
کہ ان کے والد گرامی کا نام سید ابراہیم ہے، جو اپنے وقت کے بہت بڑے بادشاہ تھے۔ ان کی اہلیہ کا نام، یعنی سلطان ابراہیم کی اہلیہ کا نام بی بی خدیجہ بیگم۔ اللہ نے سب کچھ عطا کیا تھا مگر اولاد نرینہ نہیں تھی، یعنی کوئی لڑکا نہیں تھا۔ بچیاں تھیں مگر لڑکا کوئی نہیں تھا جو وارث بنے۔ تو ایک دن میاں بیوی شاہی محل میں بیٹھے ہیں، اچانک یہ گفتگو شروع ہو گئی کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر اللہ کوئی وارث عطا کر دیتا۔ اتنے میں اس علاقے کے ایک بزرگ تھے جو مجذوب صفت تھے، ان کا نام بھی اتفاق سے ابراہیم تھا۔ بغیر کسی دعوت کے اور بغیر کسی بلاوے کے آپ خود بخود شاہی محل میں داخل ہوئے۔ جب بادشاہ کی نظر پڑی کہ میرے محل میں آج مجذوب وقت آئے ہیں تو اٹھ کے یہ کھڑے ہو گئے اور اپنی جگہ پہ انہیں بٹھایا، ان کی تواضع کی۔ مجذوب نے خود فرمایا، ابراہیم کیا تم کو وارث چاہیے؟ عرض کرتے ہیں حضور اگر نگاہ کرم ہو جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ فرماتے ہیں مسکرا کر، لیکن قیمت دینی پڑے گی، 1000 اشرفی لوں گا۔ سلطان نے فوراً 1000 اشرفیاں ان کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آج بھی اہل سنت میں الحمدللہ یہ رواج ہے کہ ہم دعا کرنے والے کو بھی نذرانے دیتے ہیں اور نماز پڑھانے والے کو بھی نذرانے پیش کرتے ہیں، دین کا کام کرنے والے کو بھی نذرانے پیش کرتے ہیں۔ یہ نذرانہ بہت پرانا معمول ہے، یہ تو زمانے رسالت سے ہے الحمدللہ۔ مجذوب خوش ہوئے، بادشاہ نے ان کو رخصت کیا، ایسی دعا فرمائی کہ اسی دن ان کی اہلیہ کو حمل رہ گیا، اور 9 مہینہ مکمل ہونے کے بعد ان کے گھر ایک اچھا بیٹا پیدا ہوا۔ جس دن ان کی پیدائش ہوئی، اتفاق سے وہ مجذوب اس دن بھی تشریف لائے اور کہا کہ بیٹے کی زیارت کرواؤ۔ گود میں لیا اور گود میں لینے کے بعد فرمایا، ابراہیم سنو، یہ ایسا ولی ہے کہ جس سے پورا عالم منور ہو جائے گا، اور یہ اللہ کی طرف سے تمہاری گود میں امانت ہے، تم دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تربیت صحیح کرنا۔ بعد میں سلطان نے اسی بیٹے کا نام سید اشرف رکھا، بعد میں سلطان نے اپنے بیٹے کا نام سید اشرف رکھا، اور ان کے پیر نے ان کو جہانگیر کا خطاب دیا، جنہیں آپ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کچھوچھوی کے نام سے جانتے ہو۔ یہ وہی بزرگ تھے۔ آپ پیدا ہوئے شاہی خاندان میں اور سید زادے، حسن و جمال میں ایک تائے روزگار، پھر اس پر آپ کا حافظہ بلا کا، آپ کی صلاحیت بڑی اونچی۔ 7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا، اور صرف حفظ ہی نہیں کیا بلکہ قرآن کریم کا نزول 7 زبانوں میں ہوا ہے، تو 7 قراتوں کے اعتبار سے قرآن کا نزول ہوا ہے۔ آپ نے 7 قراءت کی روشنی میں قرآن کو حفظ کیا، جس کو قراءت 7 کہتے ہیں۔ آج خال خال ایسے قاری ملتے ہیں جو قراءت 7 کے ماہر ہوں، آپ 7 سال کی عمر میں قراءت 7 کے ماہر ہو گئے تھے۔ اس کے بعد 14 سال کی عمر ہوتے ہوتے حدیث، فقہ، تفسیر، تمام علوم دینیہ اور علوم نقلیہ میں آپ ماہر ہو گئے۔ 15 سال کی جیسے عمر ہوئی، آپ کے والد سلطان ابراہیم کا وصال ہوا، تو شہنشاہی اور فرما روائی آپ کو مل گئی۔ اللہ اکبر، کیسا حسین زمانہ رہا ہوگا، اور سمنا کا علاقہ کس قدر خوش نصیب تھا کہ تخت شاہی پہ بیٹھنے والا صرف بادشاہ نہیں ہے بلکہ وقت کا مفتی اعظم بھی ہے، وقت کا محدث اعظم بھی ہے، وقت کا بہت بڑا قاری بھی ہے، اور وقت کا بہت بڑا ولی بھی ہے۔
اسی لیے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ نے عدل و انصاف ایسا کیا کہ پورا سمنا کا پورا علاقہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سیدنا عمر ابن عبد العزیز کا زمانہ آ گیا ہو. بہت بڑی آپ کی شان. مگر الحمدللہ شیخ سعدی نے فرمایا ہے بالائے سرش ز ہوش مندی میتاب ستارے سر بلندی، کہ اللہ تعالیٰ جنہیں چن لیتا ہے جو اس کے مخصوص بندے ہوتے ہیں تو بچپن ہی سے ان کی پیشانی پر بلندی کے اثرات نظر آتے ہیں. آپ انہی میں سے تھے، اللہ نے آپ کو چن لیا تھا. جیسے ہی آپ بادشاہی کے تخت پہ بیٹھے تو ایک دن حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے. یہ کوئی چھوٹی موٹی شان ہے کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی جمہور کا یہی مذہب ہے کہ آپ نبی ہیں، مگر حضرت خواجہ مخدوم سمنانی سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے. کتنی بڑی بات ہے. حضرت خضر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے سید اشرف، صرف شہنشاہی مت کرو، ذکر الہی میں رہا کرو. اور آپ نے اپنی طرف سے اجازت بھی عطا فرمایا اور طریقہ بتایا کہ اس طرح تمہیں ذکر کرنا ہے. 2 سال تک انہی کے مطابق آپ ذکر کرتے رہے، بادشاہی بھی کرتے رہے. جب 2 سال مکمل ہوئے تو حضرت خواجہ اویس قرنی کی روح سے آپ کی ملاقات ہو گئی. آپ جانتے ہی ہیں کہ اویس قرنی اگرچہ صحابی نہیں ہے، مگر جن سے صحابہ نے دعا کروائی ہے وہ اویس قرنی ہیں. ایسے عاشق رسول کہ حضور مدینہ شریف میں فرماتے ہیں کہ اے صحابیوں سنو، قرن میں میرا ایک ایسا عاشق رہتا ہے جس نے اپنے سینے میں عشق کی ایسی بھٹی جلا کے رکھی ہے کہ اس عشق سے جو دھواں اٹھتا ہے مدینے میں رہ کر میں اپنی محبت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اتنے بڑے وہ ایسے قرنی تھے. مولا علی جنہیں ملاقات کرنے کے لیے مولا علی حضور کا جبہ لے کر جن کے پاس گئے، فاروق اعظم جن سے ملاقات کرنے کے لیے گئے اور حضور نے جن سے فرمایا کہ اے علی اور عمر تم اپنے لیے بھی دعا کرانا اور میری امت کے لیے بھی دعا کرا لینا. یہ اویس قرنی کی شان ہے. مگر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی چھوچھوی کی ملاقات ان سے ہو رہی ہے، ان کی روح سے. تو اویس قرنی نے فرمایا کہ سید اشرف تم اذکار اویسیہ بھی کرو. یعنی آپ نے کوئی مخصوص وظیفہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر کو عطا فرمایا. 7 سال تک وہ وظیفہ کرتے رہے جو حضرت اویس قرنی کی روح نے ان کو بخشا تھا. آپ کی عمر اب لگ بھگ 23 سال کی ہو گئی. اب پھر حضرت خضر تشریف لائے اور فرماتے ہیں سید اشرف 2 چیزیں اکٹھا نہیں ہوں گی. اگر تم دین کے معاملے میں بادشاہ بننا چاہتے ہو تو یہ دنیاوی بادشاہت کو تمہیں ٹھوکر مارنی پڑے گی، اور اللہ نے تمہیں چن رکھا ہے تم دین کے بادشاہ بنو گے. ان کے اس جملے سے آپ کے دل میں انقلاب برپا ہو گیا اور دنیاوی بادشاہت سے نفرت پیدا ہو گئی. والدہ کے پاس گئے اور والدہ بھی زہد و ورع میں لاجواب تھیں. ایک پیر کامل اور ایک ولی کامل کی وہ بیٹی تھی، حضرت خواجہ احمد یسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اتنے بڑے ولی تھے کہ ایک بار اس علاقے میں آگ لگ گئی تو آپ نے اپنے ہاتھ سے تھوڑی سی مٹی پھینک دیا تو پوری آگ فوراً بجھ گئی تھی. خواجہ احمد یسوی کی وہ بیٹی تھی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی والدہ. تو جیسے ہی ماں کے پاس گئے اور کہتے ہیں اماں جان اجازت دے دے، ہم کو حکم ہوا کہ ہم ہندوستان جائیں. حضرت خضر علیہ السلام نے مجھ سے کہا ہے. تو آپ دیدہ ہو کر کے فرماتی ہیں بیٹا یہ تو مجھے معلوم تھا بہت پہلے سے، تمہاری پیدائش کے پہلے ہی تمہارے نانا جان جو صاحب ولایت تھے انہوں نے مجھے ایک دن مجھ سے فرمایا تھا کہ بیٹی تیرے پیٹ سے ایک ایسا ولی پیدا ہوگا جس کی خوشبو پورے عالم میں پھیلے گی، اور میں نے وہ اپنی امانتیں اسے عطا کر دی ہیں.
آپ وہاں سے چلتے ہیں، چونکہ آپ بادشاہ کے گھرانے کے تھے تو آپ کو بھیجنے کے لیے اونٹ، گھوڑے، ہاتھی، پیدل سوار ہزاروں لوگ رخصت کرنے کے لیے نکلے آپ کو۔ آپ کہاں گئے؟ ماوراء النہر، بخارا، سمرقند۔ جب سمرقند میں پہنچے تو ایک بہت بڑے ولی کامل حضرت سید جلال الدین، جن کا لقب ہے جہانیہ جہاں گشت۔ جہان کے معنی دنیا، چونکہ آپ نے دنیا کا بہت سفر کیا اس وجہ سے آپ کو جہانیہ جہاں گشت کہا جاتا ہے۔ سید جلال الدین کے یہاں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی 3 دن رہتے ہیں، اور 3 دن کے اندر وہ بہت اعلیٰ سے اعلیٰ منزل طے کراتے ہیں، اور جو کچھ ان کے پیر نے، ان کے بزرگوں نے جو امانتیں دی تھیں وہ امانتیں سپرد کرتے ہیں۔ آپ ذرا اب توجہ سے سنیے گا، بات سمجھ میں آ رہی نا؟ الحمدللہ بار خاطر تو نہیں گزر رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم لوگ کسی چوکھٹ پہ جا کے سر رکھیں اور وہاں کی دھول کو اگر ہم آنکھوں سے لگائیں تو کم سے کم ان کی تاریخ تو جانیں کہ وہ ہیں کیا۔ صرف کچھوچھا کی رٹ لگانے سے نہیں ہوگا، صاحب کچھوچھا کی زندگی جاننے سے ہوگا۔ اور جب ہماری نسل صرف کچھوچھا جانے گی تو کچھ دن کے بعد بھول جائے گی، اور جب ہماری نسلیں صاحب کچھوچھا کو جان لیں گی تو کوئی انہیں نکال نہیں سکتا ہے دل سے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ علم میں ترقی کرو اور صاحب کچھوچھا کی زندگی جانو، اب آپ بتا سکو کہ مخدوم اشرف جہاں پہ آج ہزاروں آصف زدہ جاتے ہیں اور شفا کی بھیک لے کے آتے ہیں، ان کی شان کیا تھی۔ تو سید اشرف جہانگیر سمنانی جب 3 دن وہاں رکتے ہیں سمرقند میں، تو آپ کے جو سید جلال الدین جہانیہ جہاں گشت جن کے یہاں آپ کا قیام تھا، وہ فرماتے ہیں کہ اے سید اشرف، جو کچھ میرے پاس تھا میں نے تمہیں دے دیا، اور تم بہت جلدی کرو ہندوستان جاؤ۔ میرے بھائی سید علاؤ الدین پانڈوی تمہارا شدت سے انتظار کر رہے ہیں اور تمہارا حصہ وہیں رکھا ہوا ہے۔ آپ وہاں سے پاکستان، پنجاب، اور وہاں سے پھر دلی، اور دلی سے آپ بہار کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اس سفر میں ایک خاص بات یہ تھی کہ سمنا سے لے کر کے بہار تک، اور بہار سے لے کر بنگال جہاں آپ کے پیر پنڈوا شریف سید علاؤ الدین پانڈوی جہاں تھے، وہاں تک حضرت خضر آپ کے ساتھ برابر رہے، آپ کی حفاظت کے لیے برابر وہاں تک رہے، اور 17 مرتبہ حضرت خضر نے ان کے پیر سے جا کے کہا کہ ایک ایسا قطب اور ایک ایسا ولی تمہارے یہاں آ رہا ہے جس کو اپنانے کے لیے ہر ولی نے جال بچھا رکھا ہے، مگر میں اس کو تمہارے پاس لے کے آؤں گا، میں کہیں اسے نہیں مرید ہونے دوں گا، میں تمہارے پاس پہنچاؤں گا۔ جب آپ پہنچے تو ایک جگہ ہے بہار شریف، بہار الگ ہے اور ایک بہار شریف ہے۔ تو جب بہار شریف پہنچنے والے ہوئے تو وہاں ایک بہت بڑے ولی تھے، حضرت شرف الدین یحییٰ منیری۔ ان کے انتقال کا وقت تھا، اور انہوں نے اپنے انتقال سے تھوڑی دیر پہلے اپنے نور ولایت سے سمجھ لیا کہ ایک ایسا ولی آ رہا ہے ہندوستان میں، اور وہ یہیں سے ہو کر گزرے گا، جس کی کچھ صفتیں ہیں کہ وہ بالکل صحیح النسب سید ہے، اور 7 قراتوں کے حساب سے حافظ قرآن ہے، اور اس نے بادشاہی کو ٹھوکر مار کر کے ولایت کا راستہ اپنایا ہے۔ تو آپ نے اپنے مریدوں سے کہا، دیکھو میری جب روح نکل جائے اور میرا جنازہ تیار ہو جائے تو ہرگز کوئی میری نماز جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ ایک ایسا ولی آ رہا ہے جس کے چہرے بتائے گا کہ یہ سید ہیں، اور وہ سید زادے ہیں، صحیح النسب سید ہیں، اور 7 قراتوں کے حافظ ہیں وہ، اور ساتھ ہی ساتھ وہ بادشاہت کو ٹھوکر مار کے آ رہے ہیں، وہی میری نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ ادھر جنازہ تیار ہوا، ادھر سید مخدوم اشرف جہانگیر وہاں پہ پہنچ گئے۔ مریدوں نے سوچا یہی ہوں گے۔
آگے بڑھے، کہتے ہیں حضور آپ کیا سید ہیں؟ آپ نے کہا الحمدللہ میں سید ہوں۔ لوگوں نے کہا کیا آپ 7 قراتوں کے ساتھ قرآن کے حافظ ہیں؟ آپ نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے کہا کیا آپ نے بادشاہت کو ٹھوکر مار دی؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ تو لوگوں نے کہا حضور برمصلی آپ کے لیے ہے، میرے پیر کی وصیت آپ کے لیے ہے۔ آپ نے جنازہ پڑھائی اور اس کے بعد میں انہیں دفن کیا۔ آپ گھوڑے پر بیٹھ کر پھر آگے چلے۔ اتنے میں کیا ہوا کہ شرف الدین یحییٰ منیری جن کا جنازہ حضرت نے پڑھایا تھا، انہوں نے اپنی قبر سے اپنا ہاتھ نکال دیا باہر۔ ہاتھ ایسے باہر نکل گیا، اب کسی کی ہمت نہیں کہ ہاتھ کو چھو لے۔ پورے مریدین میں سناٹا طاری کہ یہ کیا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ ہم لوگوں کے بس کا روگ نہیں ہے، انہی کو بلایا جائے جنہوں نے جنازہ پڑھائی ہے۔ لوگ پیچھے سے دوڑے اور سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے عرض کرتے حضور چلیے مسئلہ حل کر دیجئے، میرے پیر نے تو قبر سے ہاتھ نکال دیا ہے۔ آپ تشریف لائے اور لانے کے بعد وہاں پر بیٹھے اور مراقبہ کیا، یعنی آنکھ بند کر کے اللہ کا تصور کیا۔ تو آپ کو مراقبے میں حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کی روح سے ملاقات ہوئی۔ تو آپ نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، کیوں آپ نے ہاتھ نکال رکھا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرے پیر نے مجھے ایک ٹوپی دی تھی اور میں نے مریدوں سے کہا تھا کہ وہ ٹوپی میرے جنازے کے ساتھ قبر میں رکھ دینا۔ یہ لوگ بھول گئے ہیں، جب تک وہ ٹوپی نہیں ملے گی میں ہاتھ اندر نہیں کروں گا۔ تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر نے لوگوں کو بتایا اور حضرت ہی نے اپنے ہاتھ سے ٹوپی دی، پھر فوراً ہاتھ اندر چلا گیا۔ اس طریقے سے آپ وہاں سے چلتے ہیں۔ جب پنڈوا شریف پہنچے تو ان کے پیر ظہر کی نماز پڑھ کر قیلولہ کر رہے تھے، مریدین وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ اچانک اٹھے اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو بوئے یار می آیت، بوئے یار می آیت، مجھے میرے دوست کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے، پالکی میں بیٹھاؤ چلو میں اس کا استقبال کرتا ہوں۔ پنڈوا جہاں پہ آپ کی خانقاہ تھی تقریباً 1 کوس باہر نکل کر سید مخدوم اشرف جہانگیر کا آپ نے استقبال کیا اور اپنی پالکی میں بٹھا کر اپنی خانقاہ میں لائے، دسترخوان بچھا، آپ کی ضیافت ہوئی۔ جب ہاتھ دھونے لگے تو پیر نے فرمایا اشرف صرف پانی سے ہاتھ نہ دھونا، دنیا سے بھی ہاتھ دھو لو، دنیا سے بھی ہاتھ دھو لو۔ عرض کرتے حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں دنیا سے بھی ہاتھ دھو رہا ہوں۔ اس کے بعد حجرے میں لے گئے، جو کچھ عطا کرنا تھا وہ عطا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد خرقہ پہناتے ہیں، اپنی خلافت عطا کرتے ہیں اور 12 سال تک پنڈوا میں رہ کر اپنے پیر کی آپ خدمت کرتے ہیں۔ جب 12 سال مکمل ہوئے تو پیر نے کہا کہ اب تمہارے لیے حکم ہو چکا ہے، اب جہاں کے لیے تم آئے ہو وہاں جاؤ۔ عرض کرتے ہیں حضور کہاں جانا ہے مجھے؟ فرماتے ہیں کہ تمہیں کچھوچھا جانا ہے، وہیں تمہارا مسکن ہوگا اور وہیں سے تم دین کا کام کرو گے۔ آپ وہاں سے نکلتے ہیں تو کئی شہر آپ کو بیچ میں پڑتے ہیں، کئی جگہ آپ سے علماء نے مناظرہ کیا، کئی جگہ آپ سے سادھوؤں نے مناظرہ کیا، حتیٰ کہ بنارس جب پہنچے تو بنارس چونکہ مرکز تھا غیر مسلموں کا، وہاں پر بڑے سے بڑے لوگ آپ کے سامنے آئے اور طرح طرح سے شعبدہ بازی، طرح طرح سے جادو، ہر قسم کے حربے اپنائے گئے کہ اس فقیر کو نیچا دکھایا جائے، مگر آپ کے پاس روحانیت تھی، ان کے پاس مادیت تھی۔ روحانیت کا مقابلہ مادیت نہیں کر سکتی ہے۔ آپ نے بنارس کی سرزمین پر اتنی کرامتیں دکھائی کہ تاریخ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ آپ کی کرامت کو دیکھ کر تقریباً 1 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ پھر آپ جونپور تشریف لائے، جونپور میں بھی ہزاروں لوگوں نے کلمہ پڑھا آپ کی کرامت کو دیکھ کر۔ خلاصہ یہ کہ جونپور سے پھر آپ کچھوچھا کی تلاش میں نکلے، روح آباد آپ نے رکھا تھا، تو کچھوچھا میں جہاں آج آپ کا مزار ہے
اور جو نیل کا پانی ہے اس پورے ایریا پہ ایک بہت بڑا ٹیلہ تھا، وہاں ایک بہت بڑا جوگی جو جادو میں مشہور زمانہ تھا اور اس کے جادو کا کسی کے پاس جواب نہیں تھا، 500 چیلوں کو لے کر وہیں پہ آباد تھا۔ آپ جب وہاں پہنچے اپنے مریدوں کو لے کر تو ایک مرید کا نام سید جلال الدین تھا۔ آپ نے کہا سید جلال الدین یہ میری چھڑی لے جاؤ اور اس جوگی کو بھگاؤ اور اس سے کہو کہ یہاں پہ سید اشرف بیٹھیں گے، ان کی خانقاہ بنے گی اور یہاں سے اسلام پھیلایا جائے گا۔ جب وہ پہنچے سید جلال الدین تو اس جوگی نے کہا کہ نہیں، میں جب تک کہ ان کی روحانیت دیکھ نہیں لوں گا کہ ان کے اندر کیسی روحانیت ہے، میں یہ جگہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ تو سید جلال الدین نے کہا تم میرے پیر کی روحانیت کیا دیکھو گے، ان کی ایک لاٹھی لے کر میں آیا ہوں، مجھے ہی آزما لو، مجھے جو کرنا ہو وہ کر لو۔ تو اس جوگی نے ایک چھوٹا سا جادو چھوڑا پہلے۔ وہ جادو کیا تھا کہ چاروں طرف ساری زمین چونٹیوں سے بھر گئی اور ایک سوئی کے برابر ایک تل رکھنے کی جگہ نہیں تھی جہاں چونٹی نہ ہو، اور ساری چونٹیاں سید جلال الدین کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ آپ نے اپنے پیر کی طرف دیکھا، سرکار مخدوم کچھوچھا نے ایک نگاہ ولایت ڈالی، ساری چونٹیاں غائب ہو گئی۔ اب اس جوگی نے دوسرا جادو ڈالا، اس جادو میں اور بڑی طاقت تھی، چاروں طرف سے شیر منہ پھاڑ کر کے سید جلال الدین کو کھانے کے لیے چلے۔ سید جلال الدین نے پیر کو یاد کیا، مخدوم اشرف جہانگیر کی نگاہ ولایت نے سارے شیروں کو غائب کر دیا۔ اب وہ جوگی سناٹے میں آ گیا، اس نے کہا لگتا ہے کہ اب خود مجھے سب سے آخری تیر نکالنا پڑے گا۔ تو اس کے پاس ایک لاٹھی تھی، اس لاٹھی کو وہ اپنے ہاتھ سے چھوڑتا تھا تو وہ ہوا میں اڑنے لگتی تھی، تو اس نے اپنا سونٹا ہوا میں پھینکا تو سید جلال الدین نے مخدوم اشرف جہانگیر کی دی ہوئی لاٹھی کو بھی اوپر پھینکا۔ یہ لاٹھی گئی اور اس کی لاٹھی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جب لاٹھی نیچے گری تو اس جوگی نے کہا میں نے تسلیم کر لیا کہ تیرے پیر روحانیت والے ہیں، اب مجھے ان کے قدموں میں لے جا کے لٹا دو۔ وہ جوگی آیا اور تنہا نہیں آیا، الحمدللہ 500 چیلوں کے ساتھ آیا اور سب نے ایک ہی وقت میں کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخلہ لے لیا، اور اس جوگی کا نام آپ نے عبداللہ رکھا۔ وہیں پر آپ کی خانقاہ بنی۔ پھر آپ نے اتنے سفر کیے کہ تقریباً اودھ کا کوئی ضلع ایسا اور کوئی شہر نہیں ہے جس شہر میں مخدوم اشرف نے جا کر تبلیغ نہ کی ہو، بلکہ آپ روم، ایران، مصر، عراق، مکہ، مدینہ، یہ تمام علاقوں میں آپ گئے ہیں تبلیغ کے لیے، بہت بڑے سیاح اعظم تھے۔ جب آپ کے انتقال کا وقت آیا تو آپ نے اپنے مریدوں کو بلایا، اور آپ کے ایک بہت چہیتے تھے سید عبد الرزاق نور العین، یاد رکھیے گا، سید عبد الرزاق نور العین کو آپ نے اپنا جانشین بنایا اور اپنی خلافت انہی کو عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ اور بھی لوگوں کو خلافت دیا تھا، مگر اپنا جانشین آخری وقت میں حضرت سید عبد الرزاق نور العین کو بنایا، اور اس کے بعد آپ کی روح قبض عنصری سے چلی گئی۔ الحمدللہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جب تک زمین پر ہوتا ہے اس وقت بھی قوم کو بہت کچھ دیا کرتا ہے، اور جب زمین میں جاتا ہے تو بھی قوم کو بہت کچھ دیا کرتا ہے۔ کیا مخدوم اشرف جہانگیر کی طاقت کو کیا دنیا بھلا سکتی ہے؟ کوئی بدعقیدہ اس کا انکار کرے تو یہ اس کا مرض ہے، یہ اس کے دل کے جراثیم ہے، یا اس کے دل کا تعصب و عناد ہے۔ دنیا کھلی آنکھوں سے دیکھتی ہے۔ الحمدللہ کہ چھوچھا وہ عدالت ہے کہ اجمیر شریف میں بھی کچھوچھا کی عدالت کے احکام نافذ ہوتے ہیں، اور ایسے ایسے کام ہوتے ہیں الحمدللہ کہ سیدنا سرکار غازی پاک بہرائچ شریف سے بھی مخدوم اشرف جہانگیر کے یہاں تشریف لاتے ہیں، وہاں تشریف لاتے ہیں۔ میں آخری بات عرض کر دوں، میرے دیکھا ہوا جو حال ہے، جب میں پڑھ رہا تھا مبارک پور اشرفیہ میں تو ایک بچے کو بہت بڑا آسیب ہو گیا تھا،
خلاصہ یہ ہوا کہ اس بچے نے آ کر کے درخواست مخدوم کچھوچا کے یہاں لگا دیا، تو وہ جو سوار تھا اس پر وہ جناتوں کا بادشاہ تھا، معمولی نہیں تھا، وہ جناتوں کا بادشاہ تھا۔ جب اس پر وہ سوار ہوتا تو ہم لوگوں نے خود اپنے کان سے سنا، وہ ایسا بولتا تھا اور کہتا تھا، اے مخدوم، تمہارا تخت جتنے اونچے پہ ہے اس سے بلند میرا تخت ہے، میں قطعی مان نہیں سکتا ہوں، اس کی جان لے کر چھوڑوں گا۔ یہ وہ جنات کہا کرتا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے موکلوں کے ذریعے اس کو پکڑوایا، اور پکڑوانے کے بعد کچھوچا میں ایک ایسی جگہ بند کروایا کہ 1 کنٹل کا تالا لگوا دیا، مگر وہ اتنا طاقتور جن تھا کہ اسے بھی توڑ کر پھر آ گیا مبارک پور۔ اور ایک دن ایسا آیا کہ اس بچے کی آنکھ سے روشنی نکال لیا، آنکھ کھلی مگر دکھائی نہیں دیتی، ہوش و حواس سلامت مگر دکھائی نہیں دیتے۔ ہم لوگ بھی تکلیف میں تھے کہ آخر کیا ہو گیا، اس کی آنکھ غائب ہو گئی۔ تو اتنے میں سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے موکل وہاں پہ پہنچے اور اس لڑکے پر آئے۔ ان موکلوں نے بتایا کہ ایسا کیجئے کہ ان کی آنکھ پہ پٹی باندھ دیجئے، اور پٹی باندھ کر کے ان کو مزار حافظ ملت پہ لے جائیے، اور جب آپ حافظ ملت کے یہاں پہنچو گے دربار میں تو اس کی آنکھ میں روشنی آ جائے گی۔ یہ آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہوں۔ ہم لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہے؟ تو موکل نے کہا کہ حضرت نے، اس جنات نے اس کی آنکھ سے روشنی نکال لی تھی، اور نکال کے کچھوچا گیا اور ایک بکری کی کلیجی میں لے جا کے رکھ دیا۔ حضرت نے وہاں سے حافظ ملت علیہ الرحمہ کے موکلوں نے وہاں سے تلاش لیا ہے، اور وہ روشنی حضرت کے مزار پہ رکھی ہے، آپ لوگ لے جاؤ، یہ مزار پہ پہنچے گا تو روشنی آ جائے گی۔ آنکھوں دیکھا حال ہے۔ جب وہ بچہ وہاں پہ گیا، جیسے ہی پہلا قدم اندر رکھا فوراً وہ دیکھنے لگا۔ تو حضرات گرامی، یہ ہے ہمارے بزرگوں کے اندر روحانیت، یہ ہے ان کا مقام و مرتبہ۔ ہم جب اس جانکاری کے ساتھ کچھوچا جائیں گے، آنے والا دن کل کا یہ ان کے عرس کا دن ہے۔ عرس کے دن بزرگوں کا فیض بہت بڑھتا ہے۔ آپ نہ جا سکے تو جہاں رہے وہیں کل اپنے اپنے گھروں میں آپ فاتحہ کرا لیں۔ اور ان کے ہمارے شیخ نے، آج میں نے ان سے اجازت لیا کہ آج کے درس میں کیا میں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر پر کچھ بول دوں؟ تو حضرت نے برجستہ فرمایا کہ بالکل بولیے، انشاءاللہ آپ کو ضرور فیض ملے گا۔ تو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے میرے لیے فرمایا، مگر میں آپ تمام ناظرین کے لیے بولتا ہوں کہ آپ نے محبت سے سنا ہے، آپ کو بھی فیض ملے گا۔ اور اگر میری آواز کہیں قید ہو رہی ہے تو جتنے لوگ سنیں گے انشاءاللہ سب کو فیض ملے گا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو مخدوم کچھوچا کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، اس درس کی محفل کو قبول فرما۔ مولا کریم، جو باتیں عرض کی گئی، جو کلمات ادا کیے گئے، مولا کہیں سے کوئی خطا ہو، غلطی ہو، یا اللہ اسے معاف فرما۔ یا رب العالمین، آج تیرے محبوب کی محبوب اولاد حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا تذکرہ ہوا، اور ان کے عرس کا یہ دن بھی چل رہا ہے۔ میرے مولا، ہمارے جتنے یہاں حاضرین ہیں سب کو ان کے فیضان سے مالا مال فرما، اور وہاں کے عرس کی برکتیں ہم لوگوں کو عطا فرما۔ یا اللہ کریم، ہم سب کے ایمان میں تازگی، عمل میں اخلاص، اور ہم سب کی موت ایمان پر عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ